اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے باب دوم کی پڑھائی کریں گے جو کہ ایمانیات اور عبادات کے بارے میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہے اور پہلا سبق ملائکہ یعنی فرشتے ہیں، ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہمارا ہے ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ اس کی ہم شہ سرخی لکھیں گے ملائکہ کا تعارف۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات یعنی انسانوں کی جیسے خصوصیات ہوتی ہیں، کھانا پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے پیراگراف۔ اسی میں ہمارے پانچویں مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ پانچواں سوال ہے ہمارا کہ فرشتوں کی کوئی دو خصوصیات بیان کریں، تو اس کی دو خصوصیات ہم اس طرح سے شہ سرخی کی شکل میں لکھیں گے۔ جواب میں فرشتوں کی خصوصیات: نوری مخلوق، ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرا، حکم خدا بندی کے پابند، دوسری شہ سرخی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ دو خصوصیات ان کی ہیں۔ یہ ہمارے مختصر سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ سورۃ انبیاء کی آیت 20 کا حوالہ دیا انہوں نے کہ ترجمہ وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ دوسرا مختصر سوال ہے ہمارا کہ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی، تو اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب آخرت پر ایمان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری دینی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن ضرور آئے گی۔ اب آگے ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ ہمارا چوتھا مختصر سوال ہے فرشتوں کی دو ذمہ داریاں لکھیں۔ عام روزانہ کی بنیاد پہ جو فرشتے ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، ان میں ایک تو ہمارے کرامن کاتبین ہیں جو کہ ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں، منکر نکیر جنہیں کہتے ہیں۔ یہ دو ذمہ داریاں ان کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہمارا پہلے پوائنٹ میں آئے گا، نامہ اعمال لکھنا۔ دوسرا ہے قبر میں سوال کرنا، شہ سرخی۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے کہ فرشتوں کی دو ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ دو بنیادی ذمہ داریاں نامہ اعمال لکھنا اور قبر میں سوال کرنا۔ اس کے علاوہ 4 مشہور بڑے فرشتے، سردار فرشتے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تھی۔ مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا کہ نبی کریم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کن کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، تو اس کا جواب ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دکھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ یہاں تک ہمارا مختصر سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے لانگ کویسچن کا جواب بھی ہے کہ
کہ ہمارا پہلا لانگ کوسچن ہے، حضرت جبرائیل کے تناظر میں جو آداب ہیں وہ واضح کریں، تعلیم و تعلم کے جو آداب ہیں وہ واضح کریں۔ ہمارے پہلے لانگ کوسچن کا جواب بھی یہاں سے ہے، اس کی شہ سرخی لکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ حضرت جبرائیل کا تناظر کا مطلب ہے آمنا سامنا ہونا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا تھا وہ کس شکل میں ہوتا تھا، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اور پھر تناظر کا جو واقعہ ہے، کوئی ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم واقعہ بیان کریں گے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل کا تناظر۔ نبی کریم یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سوال کی ہماری شہ سرخی بنے گی کہ حضرت جبرائیل کے تناظر کا واقعہ، یہ واقعہ ہم تحریر کریں گے، اور پھر اسی واقعے کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے جو آداب واضح ہوتے ہیں ان کو نیچے پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا ہے کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اب اس واقعے کی روشنی میں جو ہمارے تعلیم و تعلم کے آداب واضح ہوئے ہیں ان کو انہوں نے لکھا ہے، اس کی ہم شہ سرخی لکھیں گے کہ حدیث جبرائیل سے تعلیم و تعلم کے آداب جو واضح ہوتے ہیں۔ پہلا ہے استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، یعنی کہ ان کے بال سیاہ تھے، بہت سفید تھے، کپڑے صاف تھے۔ پھر کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ انہوں نے گھٹنے ملائے تھے۔ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا۔ سوال ان کا اگر غور کریں تو مختصر سوال ہے، ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں؟ یہ مختصر سوال کیے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب دیا۔ استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو۔ تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا۔ سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ یہ وہ تعلیم و تعلم کے آداب ہیں جو حدیث جبرائیل کے تناظر میں ہم سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے لانگ کوسچن کا جواب بھی ہے۔ یہاں سے یہاں تک ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مأمور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہوئی ہے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے انسانی اعمال نامہ لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں قبر میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے۔ عزیز طلباء، سبق کے سوالات کے ساتھ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔